أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں ہماری بات چل رہی تھی جزء ثانی میں۔ آج ہم جس میں پڑھیں گے الموجہات۔ اسے ہم نے کہا تھا کہ موضوع اور محمول کے درمیان کئی جہتوں سے گفتگو ہوتی ہے نا۔ آج جو تیسرا ہے کیا ہے؟ موجہات ہے۔ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ موضوع اور محمول میں ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ موضوع اور محمول میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، جیسے زید قائم، جیسے زید قائم، تو زید اور قیام میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ کیا لکھا؟ زید اور قیام میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ یہ قضیہ تبھی صادق ہوگا جب موضوع اور محمول میں یہ قضیہ تبھی صادق ہوگا جب موضوع اور محمول میں دروازہ بند کرو، آواز بھی اس میں آتی رہے۔ یہ قضیہ تبھی صادق ہوگا جب موضوع اور محمول میں علاقہ اور ربط پایا جائے گا۔ جب موضوع اور محمول میں علاقہ اور ربط پایا جائے۔ اور جو ربط ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا لکھیں وجوب اور ضرورہ۔ وجوب اور موضوع اور محمول میں ربط جو پایا جائے گا وہ کیسا پایا جائے گا مولانا؟ وجوب اور ضرورہ کا۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ لکھ لیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ محمول موضوع کے لیے کیا رہے گا؟ ضروری، ہر حال میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں لکھیے یعنی کہ محال ہے کہ محمول موضوع سے جدا ہو۔ محال ہے کہ محمول موضوع سے جدا ہو، جیسے الانسان ناطق۔ یہاں انسان سے ناطقیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں انسان سے ناطقیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں مولانا؟
کیونکہ اگر ناطقیت کو نکال دیں گے تو کیا انسان بچے گا؟ لیکن اگر جیسے میں نے پہلی مثال لکھوائی تھی زید القائم، قیام کو سلب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں انسان سے؟ ہاں، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، فالج ہو جائے، بستری پہ پڑا رہے، زید تو رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہے نا؟ تو قیام اس کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے، لیکن ناطقیت انسان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ کس کو کیا بولیں گے مولانا؟ وجوب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ناطقیت کو انسان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا لکھ لیں امتناع۔ یعنی امتناع الوجود، امتناع الوجود، جیسے شریک الباری غیر موجود، شریک الباری غیر موجود، اس میں شریک الباری کیا ہے؟ شریک الباری غیر موجود۔ اب یہاں پہ آئیے، یہ کیا ہے؟ موضوع، اور یہ کیا ہے؟ محمول۔ کیا محمول موضوع کے لیے لازم ہے یا ممتنع ہے؟ ممتنع۔ شریک الباری اللہ کا شریک کوئی موجود نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ یہ تو ہم بچپنے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کیا ہوتی؟ تباہ برباد ہو جاتی۔ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے تاکہ دنیا صحیح و سالم رہے، اپنے نظام پہ چلتے رہے، ضروری کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہو، ہے نا؟ تو یہ ممتنع ہے، کیا مولانا؟ ممتنع۔ تیسرا لکھ لیں مولانا، تیسرا ممکن۔ یعنی ممکن ہے کہ موجود ہو، ممکن ہے کہ معدوم ہو۔ اب مولانا وجود ہو ممکن بھی ہو سکتا ہے، معدوم۔ جیسے لکھیں انسان کا وجود، انسان کا وجود نہ ضروری ہے نہ ممتنع۔ تو جب مولانا ہمارے پاس تین ہی طریقے ہیں، ضروری، ممتنع اور ممکن، تو نہ ضروری ہو نہ ممتنع تو کیا ہو جائے گا؟ ممکن۔ واضح؟ دیکھیے انسان ہے تو ناطق ہونا ضروری، یا خود انسان کا ہونا ضروری ہے؟ کیا جناب آدم کے پہلے دنیا نہیں تھی؟ تھی۔ تو انسان کا وجود کیا ہے؟ ضروری نہیں، ممتنع بھی نہیں، ممکن ہے کہ موجود ہو۔ سمجھ میں؟ یہی تین صورتیں ہوتی ہیں مولانا کس کے درمیان؟
موضوع اور محمول کے درمیان. آئیے دیکھیے عبارت پہ آئیے. الموجہات مادۃ القضیہ، قضیے کا مادہ یہ ہوتا ہے، اسی پہ ہم دلیل کو قائم کرتے ہیں. کہ کل محمول اذا نصب الى موضوع، کل محمول اذا نصب الى موضوع، جیسے جیسے وہی موضوع کے بعد لکھ لیں، جیسے علم کی نسبت علی کے لیے، جیسے علم کی نسبت علی کے لیے آپ کے اس قول میں آپ کے اس قول میں کہ علی عالم، علی عالم. واضح؟ تو کہہ رہے ہر محمول جب اس کی نسبت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ موضوع کی طرف. لا تخلو فی الواقع ونفس الامر، تو وہ خالی نہیں ہوتا حقیقت میں اور نفس امر میں، من احدى حالات ثلاث، تین حالتوں میں سے کسی ایک سے. تین حالتوں میں سے کسی ایک سے. اور یہ تقسیم جو ہم تین حالتوں میں کر رہے ہیں مولانا، یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم عقلی تقسیم ہے. کیا ہے مولانا؟ بالقسمت العقلیہ، عقلی تقسیم ہے. پہلا آ جائیے الوجوب. کیا ہے وجوب مولانا؟ ومعناہ، جس کے معنی ہے ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع. صحیح ہے؟ ضرورت ثبوت المحمول، محمول کا ضروری ہونا لذات الموضوع، موضوع کی ذات کے لیے. ولزوم ہی لہا، اس کے لیے لازم ہونے کے لیے. علی وجہ، اس طرح سے یمتنع سلبہ، کہ اس سے سلب کرنا ممتنع ہو. کالزوجی بالنسبت الی الاربع، یہ کہ زوج چار کی نسبت سے، زوج چار کی نسبت سے. زوجیت کس کو بولتے ہیں؟ طاق جفت جانتے ہو نا، آڈ اور ایون. تو اگر چار سے زوجیت کو نکال دیں تو کیا زوج زوج بچے گا؟ چار چار بچے گا جی، زوجیت نکال دیں تو اس کی. کیوں فرقان؟ بچے گا. کیا ہو جائے گا پھر؟ وہ فرد ہو جائے گا. صحیح ہے؟ زوج بالنسبت الی الاربع، جیسے زوجیت کس کے لیے؟ اربع کے لیے. فإن الأربعة لذاتها يجب النصف. وعلیکم